هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 68 تک 16 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا، یقیناً آج تو ہمارے یہاں مرتبے والا امانت دار ہے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں یعنی پیداوار پر نگران مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور اس میں جہاں چاہتے قیام کرتے، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا، میرے پاس اپنا پدری بھائی یعنی بنیامین لانا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ یعنی غلہ نہیں اور نہ تم میرے قریب آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ انہوں نے کہا، ہم عنقریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور یقیناً ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی پونجی یعنی نقدی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ واپس آئیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے، اے ہمارے ابا جان، آئندہ ہمارے لیے ماپ یعنی غلہ ممنوع ٹھہرا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم غلہ لائیں، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہیں اس کے بابت امین سمجھ لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت میں نے تمہیں امین سمجھا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ بولے، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ ملنا بہت آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ۔
پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دیا تو وہ بولے جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت یعنی خواہش تھی، سو وہ پوری کر چکا، اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھے، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 68 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، خلاصہ اور کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کا کیا مقام ہو گیا، کیا مرتبہ ہو گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قحط سالی ہر طرف کنعان کے اندر پھیل گئے، جہاں یوسف علیہ السلام اور ان کے ابا رہا کرتے تھے، ان کے بھائی لوگ رہا کرتے تھے، تو ہر طرف قحط سالی پھیل گئی، تو وہاں سے لوگ کچھ غلے لے کر آتے اور کھانے پینے کے غلہ لے کر جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، پہلی مرتبہ پہنچے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اب یہاں غور کیجئے کیا ہوا ہوگا، کیسے دل میں بات آئی ہوگی، غور کرنے کا مقام ہے کہ بھائی کو سامنے سے دیکھا، ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کیا وہ بھائی سوچ سکتے تھے آج وہ بھائی اتنا بڑا بادشاہ ہو جائے گا؟ کیا ان کے دماغ میں ایسا آ سکتا تھا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا تقویٰ کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کون جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بھائیوں سے یہاں تک کہا کہ ایک اور بھائی تمہارا ہوگا، ان کو لے کر آنا، 1 اونٹ کا غلہ ہم اور زیادہ دے دیں گے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی بھائی لوگ سمجھ نہیں سکے، انہی کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا اور اس کے بعد پونجی بھی لوٹا دی۔ یہ لوگ جب گھر میں واپس گئے تو اپنی پونجی دیکھی، ابا سے کہا بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، جب ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو 1 اونٹ کا غلہ ہم کو اور مل جائے گا، ہمارا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام یاد آئے، یعقوب علیہ السلام کو یاد آ گئے، میرا ایک بیٹا پہلے ہی جا چکا ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو اس کا یہ بھائی بھی چلا جائے۔ تم لوگ عہد و پیمان کرتے ہو، عہد و پیمان کرو۔ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ اب ہٹے کٹے لوگ 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر تو پڑے گی، لیکن انہوں نے جواب بھی دے دیا جب تک اللہ نہ چاہے۔ نظر لگنا حق ہے، جب اللہ چاہے گا تبھی نظر لگے گی، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لیتے ہیں۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اس آیت کا میں نے 2 طریقے سے ترجمہ کیا ہے، دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ہو کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ برائی کی طرف جو اکسایا تھا یہ نفس ہی نے اکسایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہاں نفس کی 3 قسمیں بن جاتی ہے، نفس امارہ جو برائی کی طرف ابھارے، جس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں۔ ایک نفس لوامہ، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2 پڑھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ برائی کریں گے تو نفس کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ چیز باقی ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ انسانیت باقی ہے، کچھ نہ کچھ دل کے اندر ایمان باقی ہے، کم سے کم برائی کو برا تو جان رہے ہیں۔ اگر یہ بھی چیز ختم ہو جائے تو پھر انسان کہاں رہے گا؟ حیوان سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، جس کا تذکرہ ہے سورہ فجر سورہ نمبر 89 1 کم 90 آیت نمبر 27 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے مطمئن نفس تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی خوشی ہو کر۔ تو نفس کی تین قسمیں ہیں، یا پھر اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یعنی یوسف علیہ السلام کا قول ہو کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو اپنے نفس کو توڑنے کے لیے کہا کہ یہ نفس برائی کی طرف ابھار رہا ہے، جبکہ انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا اور برائی نہیں کی، لیکن اپنے نفس کو توڑنے کے لیے ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کا ترجمہ دونوں کے لیے فٹ ہو جاتا ہے۔ اب آگے تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا اور یوسف علیہ السلام کی عزت کی اور کہا بلاؤ ان کو، ہم تو ان کا اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت اونچا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات اپنی وہاں ختم ہوئی تھی کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا استخلص لنفسی، جی بلاؤ ان کو، ہم ان کو اپنے نفس کے لیے خاص کر لیتے ہیں، یعنی اپنے یہاں وہ خاص رہیں گے، ہمارے رازدان ہوں گے، ایسے آدمی کو جیل میں رہنا نہیں، ہمارے پاس بلا لیجئے۔ پھر اس کے بعد جب بات کی تو کہا لدینا مکین امین، آپ ہمارے پاس ٹھہرے رہیں گے، آپ امانت دار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں جانتا ہوں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عہدہ کبھی کبھی مانگ کے لینا چاہیے، جبکہ عہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ عہدہ نہیں مانگیں گے تو قوم کا نقصان ہوگا، تو قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے عہدہ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی اگر اس عہدے پر رہے گا تو قوم کا فائدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام خزانے کے بارے میں ماہر تھے، یوسف علیہ السلام غلے کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ غلے کو کیسے بچا کر کے رکھنا تاکہ لوگ بھوکے نہ مرے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ تو ایسا آدمی جس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ فن کا ماہر ہے تو اسے چاہیے کہ آگے بڑھ کر عہدہ لے، عہدہ مانگے۔ اگر وہ نہیں مانگے گا تو قوم کا نقصان ہوگا، لیکن عہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی عہدہ مانگتا رہے کہ مجھے یہ بنا دیجئے، وہ بنا دیجئے، وزیر بنا دیجئے، متولی بنا دیجئے، صدر بنا دیجئے، سیکریٹری بنا دیجئے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی مانگ کے لے گا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، ہاں اور اگر دے دیا جائے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 7146، عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ، لا تسل الامارہ فإنک ان اعطیتها عن مسألة وکلت الیہا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ، عہدہ مت مانگو، تم مانگ کے لوگے تو تم کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تم کو دے دیا جائے بغیر مانگے ہوئے تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا عہدہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہے کہ آپ کے آنے سے امت کا فائدہ ہوگا تو وہاں عہدہ ضرور مانگیے۔ لیکن آج کل عہدے ہی کی لڑائی ہے، اسی پہ پورا مسئلہ ہو رہا، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، اگر عہدے کا غلط استعمال کیا ہے تو اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس لیے بچ کے رہیے۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو ٹھہرایا زمین میں۔ تو یہاں زمین سے مراد مصر ہے، مصر کے اندر مصر کا مالک بنا دیا، پورے مصر کے وہ بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ تو تھا ہی لیکن پورا کام یہی کرتے تھے، گویا کہ یہ بادشاہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پورا مصر دے دیا، لوگ اب ان کے پاس آ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لا نضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ بدلہ ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے، ڈرے ہیں، صبر سے کام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا۔ پھر یہ ذکر ہو رہا ہے کئی آیتوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہیں جن کو بادشاہ بنایا گیا ہو، جن کو حکومت ملی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو خلافت اللہ دے گا، خلافت کے لیے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، خلافت ایکسٹرا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، زمین ان کو عطا کر دی، بادشاہ ان کو بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، تو یہ اللہ کا انعام ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کر دی۔ سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 39 اور 40 پر غور کیجیے، ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے جو حساب بنے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا، تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیا، کیوں دیا تھا؟ صبر کی وجہ سے، بھائیوں کے ظلم و ستم کو سہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ثابت قدمی کی وجہ سے۔ کہاں؟ زلیخا نے ان کو برائی کی طرف بلایا لیکن وہ جمے رہے، تو انعام ملا ہے آج۔ پھر اسی طرح قید خانے کے اندر بھی کئی سال گزار لیے، وہاں بھی جمے رہے، تو اللہ نے ان کو انعام دیا۔ تو اللہ پہلے آزماتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے۔ اب غور کریں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ آپ غور کریں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے، پھر اسی آزمائش کے اعتبار سے ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 کے درمیان ہے کہ بلاد مصر میں قحط سالی آ گئی، مصر کے آزو بازو کے جو گاؤں تھے، پھر اسی طرح جو شہر تھے، سب قحط سالی کے لپیٹ میں آ گئے، سب کے اندر قحط آ گیا، بارش وارش نہیں ہو رہی ہے، 7 سال تک پریشانی رہی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ مصر پہنچے، کچھ لے کر پہنچے، کچھ چیز لے کر پہنچے، تاکہ اسی کے ماپ پر ان لوگوں کو جو ہے وہ غلہ مل سکے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پہچان لیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے کنویں میں ڈالا تھا، ان تمام کو ڈلوا سکتے تھے، لیکن قربان جائیے یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سورہ کے اندر بڑی نصیحت ہے، ناظرین کرام، بڑی نصیحت ہے، ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں، رشتہ داروں کو معاف کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ اگر ہم اور آپ معاف کر دیتے ہیں تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ایسا ہر ایک سے نہیں ہوتا۔ اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں دوسری چیز عطا کرے گا، جو بڑی چیز ہوگی، بہت اہم چیز ہوگی۔ تو معاف کر دینا یہ نبیوں والا کام ہے۔ چاہتے تو سب کو مروا سکتے تھے، بغیر غلے کے واپس کر سکتے تھے، لیکن اخلاق کتنا اچھا تھا
بہترین طریقے سے ٹھہرایا، بہترین مہمان نوازی کی، جو لے کر آئے تھے پوجی وہ بھی واپس کر دی، اور کہا آپ کے پاس جو بھائی ہے نا ان کو لے کر آنا۔ ان کو تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ بادشاہ کو کیسے معلوم ہے کہ ایک بھائی میرا اور ہے، لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور ابا کے پاس پہنچے تو کیا ہوا؟ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 64 کے درمیان غور کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا، جب ابا کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے اپنے ابا سے کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ ایک بھائی جو اور ہے نا بنیامین، ان کو بھی ساتھ میں لانا، تو ایک اونٹ پر غلہ ہم بھر کے دے دیں گے، تو ابا جان آپ ان کو جانے دیجئے۔ تو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ ہے عہد و پیمان کر رہے ہو؟ اب اللہ والا عہد و پیمان کرو، گویا کہ تم اللہ سے عہد و پیمان کر رہے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھیجوں گا، ورنہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ان کے بھائی یوسف کے ساتھ ہو چکا ہے، کہیں اس کے ساتھ ایسا کرو گے، بنیامین کے ساتھ، تو ہمیں ڈر لگا ہوا ہے، اللہ کے لیے عہد و پیمان کرو۔ اب اس کے بعد تیار ہوئے، دوبارہ جا رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو نصیحت کی، ایک ہی دروازے سے بیٹے داخل مت ہونا، گویا کہ نظر لگنا حق ہے۔ ہٹے کٹے نوجوان تھے، ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو تمام لوگوں کی نظر پڑے گی، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں، نظر لگ سکتی ہے اور نظر لگنا حق ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نظر نہیں لگے گی، جب اللہ چاہے گا تبھی نظر لگ سکتی ہے، نظر لگنا حق ہے۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنی بری نگاہ سے پھسلا دیں، قریب ہے کہ یہ لوگ ایسا کر دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5740، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو کیا بولنے کا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ برکت دے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے۔ یہ دعائیہ کلمات اگر پڑھیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ نظر بد سے بچنے کے لیے دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ بری نظر لگے ہی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 باب نمبر 33 حدیث نمبر 3511، ابو سعید کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان ثم اعین الانس فلما نزلت المعوذتان اخذہما وترک ما سوا ذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگتے تھے، انسانوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتر گئی تو آپ یہی پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدعا کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 3875، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو کیا کرتے؟ نفس فی یدیہ وقرأ بالمعوذتین ومسح بہما جسدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پھونک لیتے معوذتین پڑھ کر، اور اس کے بعد اپنے جسم پر مل لیتے، دعا کر کے بچوں کو بھی پھونک دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3371۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تھے اور کہتے ان اباکما کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو یہی پڑھ کر پھونک دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان اور زہریلے جانور کے اور ہر لگنے والی نظر بس سے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ تو ناظرین کرام، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں
بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔